ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالے سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمکتی ہوئی ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے تو پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پر اسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے، ہر شان کے پھولوں کے قبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جلا سے، ہر شے کے جھلکتے ہوئے فن اور کلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، دنیا کے حوادث سے، وفاؤں سے، جفا سے، رنج و غم و آلات و دردوں سے، دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، خطا سے، خود اپنے ہی سینے کی دھڑکنے کی صدا سے، وحدت تیری ہر گام پہ دیتی ہے دلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف ابراہیم سے، یوسف کی حیا سے، حضرت ایوب کی تسلیم اور رضا سے، عیسیٰ کی مسیحی سے، موسیٰ کی عصا سے، نمرود کے، فرعون کے انجام فنا سے، کعبے کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، مزمل سے، نبا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار حرا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ ایک خلیے کے آگے اور آگے خلیے بنے، اور ٹائم کے ساتھ گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے قدرتی چناؤ، نیچرل سلیکشن ہوتی رہی، جو چیز طاقتور رہی وہ زندہ رہی، اور اس طریقے سے یہ پوری ڈیٹیل ساری مخلوقات مل کے بھی جنس نہیں بنا سکتی۔ اتنا انٹیلیجنٹ جو سسٹم ہے انسانوں میں، جانوروں میں، یہ خود بخود بن ہی نہیں۔ میں نے یہ ورڈ استعمال کیا، انٹیلیجنٹلی، ناٹ بائی چانس، یعنی ہر چیز کریٹ کی گئی صرف اور صرف ایک قطرے میں، پھر ایٹم کے اندر الیکٹرانز، پھر اس کا سارا سلسلہ، ایک پوری ایک علیحدہ بحث، ایک نالج میں قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، ہر ضرورتوں سے بے نیاز ہے، ولم یلد ولم یولد، اس کے نہ بیٹے ہیں اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی ہے ہی۔ کروڑوں خربوں چیزوں کو مانتے ہیں کہ یہ اپنے آپ ہو رہی ہے، اپنے آپ ہو رہی ہے، لیکن ایک اللہ کو نہیں مانتے کہ یہ ایک اللہ، ایک گاڈ، یہ اپنے آپ سے ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، یہ شروع سے ہے، اس نے ساری کائنات بنائی۔ تو یہاں سے جو ہے، تو سوچیں یہ بیوقوف ہیں کہ وہ بیوقوف ہیں؟ ایک وہ لوگ ہیں جو ایک خالق کو مانتے ہیں، وہ اپنے آپ سے شروع سے ہے، اس کی نہ ابتدا ہے اور نہ ہی انتہا ہے، اس نے یہ سب چیزیں بنائی ہے، تو ایک پیٹرن بنتا ہے۔ یا پھر ان لوگوں کو آپ چالاک مانتے ہیں جو ہر چیز کو بولتے خود بخود بن گیا، خود بخود بن گیا۔ ہمارے ایشور نے ہر جگہ، ہر قوم میں کتابیں بھیجی، وہ کتابیں وید بھی ہو سکتی ہے، بائبل، تورات، انجیل، اور اس کا آخری کلام قرآن میں آنے پہ ہی دھیان دیتے ہیں کہ پڑھتے رہے بس ثواب حاصل کریں۔ میں پڑھنے سے منع نہیں کرتا، پڑھنا ضروری ہے سمجھنے کے لیے، سمجھنا ضروری ہے عمل کرنے کے لیے، اور عمل کرنا ضروری ہے زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اس اللہ، اس گاڈ، اس بھگوان سے جڑنے کے لیے، ہمارے مقصد کو پہچاننے کے لیے۔ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہیں جو چلتے ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے دنیا میں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو پوری دنیا میں موجود ہے وہ قرآن ہے، جو سب سے زیادہ پوری دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اور ایک غم کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب وہ بھی قرآن ہے۔ اپنا کلام بھیج کر وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہے، تو کچھ سمجھے تو صحیح۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے جس قوم میں بھی رسول بھیجے اس کی زبان میں بھیجے تاکہ وہ سمجھ سکیں، غور و فکر کر سکیں، اور دوسروں کو بھی سمجھا سکیں۔ اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے۔ یہ چیخ اٹھے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کہ کوئی اللہ ہے، کوئی گاڈ کریٹر ہے۔ اے لوگوں، کیا یہ چیز تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
ہر چیز کو کنٹرول کیا ہوا ہے. کنٹرول کتنا مشکل کام ہے. ابھی بھی کنٹرول کیے ہوئے ہے. اگر کنٹرول نہیں کرتا تو اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا آسمان کیسے کنٹرول ہوتا؟ تو آج بھی کنٹرول کر رہا ہے. تم انسان تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، تو ان سب چیزوں کو کیا کنٹرول کرے گا؟ اور وہ اتنا گھمنڈ سے پھرتا ہے کہ کوئی ہے نہیں. لیکن وہ اللہ، وہ رحمان اتنا رحم. مقصد ہے کہ اتنے کمپلیکس سسٹم نظام بنا کر، انسان کو بنا کر، وہ اللہ، وہ کریٹر کیا چاہتا ہے؟ انہوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں. پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے؟ السلام علیکم، میرا نام محمد شاہ رخ ہے، اور میں آپ کو آج ایک بہت ہی خوبصورت سفر میں لے جانا چاہتا ہوں. اپنے رب کی، آپ کے رب کی، سارے کائنات کے خالق کو پہچاننے کے سفر میں، اس کی بنائی ہوئی مخلوق کو پہچاننے کے سفر میں، اور ان سب کائنات پر غور و فکر کر کر اس کی عظمت اپنے دل میں بٹھانے کے سفر میں، کہ وہ اللہ، کہ وہ ایشور، وہ بھگوان جو اپنی مخلوقات سے جدا اپنے عرش پہ اپنے شان کے لائق مستوی ہے، اس اللہ کا انکار شروع کب ہوا؟ بڑے پیمانے پر سائنس کی آڑ میں 18ویں صدی اور 19ویں صدی میں. اور افسوس کی بات ہے کہ انٹلیکچل لوگ جو تھے، دانشور لوگ جو تھے، انہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار شروع کر دیا. اور دو بڑے نظریے سامنے آئے جن کو آج میں نے ایڈریس کرنا تھا. آج ہر مسلمان کو ایک ایتھیسٹ کو تبلیغ کرنے کے لیے، ایک نان مسلم کو تبلیغ کرنے کے لیے، یا پھر ایک اس مسلمان کو جو بیچارہ اسلام کو ایک فرسودہ دین سمجھتا ہے، اس کو یہ پیغام پہنچانے کے لیے یہ نالج آپ کو ہونا بڑی ضروری ہے. 18ویں اور 19ویں صدی میں دو بڑے نظریات سامنے آئے جنہوں نے اس دنیا کے اندر، انسانوں کے اندر اتنا بڑا فتنہ برپا کیا کہ جس کی باقیات آج بھی کسی نہ کسی فارم میں موجود ہے. اس میں سے سب سے پہلا جو نظریہ ہے وہ 18ویں صدی میں ایمینوئل کانٹ نام کا ایک فلاسفر تھا، جس نے اسٹیٹک یونیورس تھیوری دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے اسی طرح موجود ہے. اس کو مزید سپورٹ کیا کارل مارکس نے 1873 میں. اس نے ڈائی الیکٹرک میٹیریلزم کا نظریہ پیش کیا، اور اس نے ایک بک لکھی. اس کے اندر اس نے یہ کہا کہ میٹیریل جو ہے، یہ مادہ، یہی سب کچھ ہے، اسی میں یہ سب سارے روپ دھار لیے ہیں خود بخود، اور یہ کائنات ہمیشہ سے ایگزسٹ کر رہی ہے، اس کائنات کو کسی نے نہیں بنایا. تو یہ نظریہ جو ہے یہ انسانوں کے اندر پھیلا. اور دوسرا نظریہ 1859 میں چارلس ڈارون نے ایک بک لکھی ہے اوریجن آف اسپیشیز کے نام سے، جس میں اس نے تھیوری آف ایولیوشن بائی مینس آف نیچرل سلیکشن، قدرتی ارتقاء کے ذریعے چیزوں کا پروڈیوس ہونا، یعنی خود بخود. پہلے بندر تھا، پھر آگے وہ انسان بن گیا، آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ذریعے ساتھ ساتھ ایولیوشن کے ساتھ ساتھ. اگر میں آپ کو ایک عام الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں، یہ جو دو نظریہ ہیں، انہوں نے انسانوں کے اندر وہ بڑے پیمانے پر گمراہی پھیلائی کہ جس کا سب سے زیادہ شکار ہوئے خود عیسائی، کیونکہ یہ سارے انٹلیکچل جو ہے زیادہ تر کرسچینٹی سے بلانگ کرتے تھے، وہ کرسچینٹی کو چھوڑ چکے تھے. اور یہ سمجھائے بھی جا سکتے ہیں کہ کرسچینٹی میں عقل کی کوئی جگہ نہیں ہے، عقل سے غور و فکر کرنے میں کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن قرآن تو بار بار کہتا ہے کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے. اس آسمانوں کو دکھاتا ہے، ان زمینوں کو دکھاتا ہے، اور کہتا ہے کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے. یہ جو دو نظریے ہیں، الحمدللہ 20ویں صدی کے لیٹسٹ سائنٹیفک ڈسکوریز میں ان تمام دو بڑے بڑے نظریات کو جو ہے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا گیا. تو سب سے پہلے ہم کولیپس آف ایتھیزم کو غور و فکر کرتے ہیں کہ 20ویں صدی کے آغاز تک لوگوں میں یہ نظریہ اسٹیبلش تھا کہ کائنات ہمیشہ ہی سے موجود ہے، اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے. انٹلیکچل لیول پر ظاہر ہے ریلیجن بلیف تو چل رہا تھا، لیکن انٹلیکچل لیول پہ جو لوگ سائنس کے دعوے دار تھے، وہ لوگ کہتے تھے ہم نے سائنٹیفک ڈسکوری کی ہے. انہوں نے یہ نظریہ اڈاپٹ کیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 1929 کے اندر امریکن ایک اسٹرانومر تھا ہبل،
جس کے نام پر آج بھی دوربین انہوں نے خلا کے اندر چھوڑی ہوئی ہے، ہبل کے نام سے۔ اس نے کیلیفورنیا کے اندر ایک بہت بڑی دوربین ایجاد کی اور اس میں اس نے منت تک آبزرویشن کی اور بڑی اچھے رزلٹ پر وہ پہنچا کہ کائنات کے اندر ہر چیز موو کر رہی ہے۔ تو اس تھیوری کا تو اسی وقت جنازہ نکل گیا کہ یہ اپنی جگہ اسٹیبل ہے، ہر چیز اپنی جگہ اسٹیبل ہے، تو فوراً انہوں نے پلٹا کھایا۔ یہ اسٹڈی اسٹیٹ تھیوری ہے کہ چیزیں موو کر رہی ہیں لیکن ایک ہارمونی کے ساتھ۔ فوراً انہوں نے جھوٹ کے پاؤں تو نہیں ہوتے، فوراً انہوں نے ایک نئی تھیوری بنا لی۔ دوسری چیز اس نے ہبل نے یہ آبزرو کی کہ کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے اور ہر چیز جو ہے وہ ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے، ایکسپینڈ ہو رہی ہے، کیونکہ فزکس کا لا ہے کہ پوائنٹ آف آبزرویشن جو ہوتا ہے، جہاں سے آپ کسی لائٹ سورس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر اس کا ایک اسپیکٹرم اسے ڈرا کیا جائے اور وہ ریڈ کی طرف شفٹ ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ سے دور جا رہی ہے۔ تو حیران ہوا کہ کائنات میں ہر چیز ہی ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے، یعنی کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، اور اس سے بھی اس نے یہ رزلٹ نکالا کہ کائنات پھیل رہی ہے تو اگر ہم ٹائم کو ریورس کرنا شروع کریں تو کیا کوئی ایسا کوئی پوائنٹ بھی آئے گا جہاں سے کائنات شروع بھی ہوئی ہو؟ ظاہر ہے، آپ جیسے کوئی ہاتھ میں آپ کو بہت سارے کنکریاں لوں، یہ پھیلیں تو یہ سنگل پوائنٹ سے سٹارٹ ہوئی ہوں گی، تو پھر سائنٹسٹ نے اس کو نام دیا کہ تمام کائنات ایک سنگل پوائنٹ سے سٹارٹ ہوئی جس کا والیوم تھا 0 تھا، لیکن اس کی ڈینسٹی انفینائٹ تھی۔ والیوم 0 کا مطلب ہے کہ نتھنگ سے سب کچھ سٹارٹ ہوا اور ایک دھماکہ ہوا اور اتنی بڑی کائنات جو ہے یہ وجود میں آ گئی۔ اس کو انہوں نے نام دیا دی بگ بینگ تھیوری، بڑا دھماکہ۔ لیکن ابھی یہ تھیوری تھی، اس کے اگین اس کی اسٹڈی اسٹیٹ تھیوری کے اگین ابھی تک یہ اسٹیبلش نہیں ہوئی، ایک فیکٹ نہیں بنا۔ جب ہبل نے فزیکلی آبزرویشن سے یہ چیز دیکھ لی تو آئنسٹائن نے آن ریکارڈ ویڈیو کے اوپر یہ چیز کی کہ اٹ از بلنڈر آف مائی لائف، میری زندگی کا سب سے بلنڈر یہ ہے کہ میں نے یہ حقیقت آج سے کئی سال پہلے ہی معلوم کر لی تھی، لیکن میں نے ان منکرین خدا کا ریگارڈ کرتے ہوئے ان چیزوں کو بیان نہیں کیا، اور اس نے یہ مان لیا کہ میری میتھمیٹکلی کیلکولیشن بھی یہی بتا رہی ہے کہ کائنات میں ہر چیز ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے اور مومنٹ میں ہے۔ اور پھر 1948 میں ایک سائنٹسٹ آیا، جارج کیموف، اس نے یہ کہا کہ کائنات ایک دھماکے سے پروڈیوس ہوئی ہے، تو اس دھماکے کے کوئی ریڈیشنز جو ہے، کوئی باقیات اس کائنات کے اندر ایونلی ڈسٹریبیوٹ موجود ہونے چاہیے۔ جیسے کہ کہیں دھماکہ ہوتا ہے تو فضا میں وہ گرد و غبار پھیلتا ہے، تو اس طرح کی ریڈیشن دھماکے کی کائنات میں موجود ہونی چاہیے۔ 1965 کے اندر 2 سائنٹسٹ تھے جو کہ خود میٹیریلزم کے بیس کرنے والے تھے، ان کی کبھی خواہش نہیں تھی کہ یہ چیزیں ہوتی۔ ایک کا نام تھا پینزیاس اور دوسرے کا نام تھا رابرٹ ولسن۔ ان دونوں کے جوائنٹلی مل کر یہ ریڈیشن دریافت کیا، اس وجہ سے ان کو نوبل پرائز بھی دیا گیا ان دونوں سائنٹسٹ کو۔ پھر مزید اس کی کنفرمیشن کے لیے 1989 کے اندر امریکہ نے ایک اسپیس شٹل لانچ کی جس کا مشن یہ تھا، پرائمری مشن، کہ وہ کوبی کو دریافت کرے۔ کوبی کیا ہے؟ کاسمک ڈائیگرام ریڈیشن یا ایمیشن۔ 8 منٹ کے اندر اسپیس شٹل نے فوراً رزلٹ دیا کہ کائنات کے اندر ایونلی ڈسٹریبیوٹ اس ریڈیشن کے اثرات موجود ہیں کہ جو کہ اس بگ بینگ کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ تھیوری جو ہے فیکٹ بن گئی، فیکٹ آف بگ بینگ، اور سائنسی حلقوں نے یہ اگری کر لیا یہ تھیوری نہیں بلکہ یہ ایک فیکٹ ہے۔ اور پھر اس وقت وہ بندہ زندہ ہے، بہت بڑا ماہر طبیعیات ہے، فزسٹ ہے، فزکس کے اندر اتھارٹی مانا جاتا ہے انگلینڈ کے اندر، اسٹیفن ہاکنگ۔ اس بندے نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ بگ بینگ تھیوری جو ہے اس کا اسٹیبلش ہونا اور ہبل کی جو یہ ڈسکوری تھی
اس ڈسکوری آف دی سینچری ہے، بلکہ اس نے کہا کہ میری نزدیک انسانیت کی تاریخ میں سب سے بڑی ڈسکوری جو ہے وہ یہی ہے، بگ بینگ تھیوری دی۔ اس نے ایک بک لکھی ہے اے بریف ہسٹری آف ٹائم، اس کے اندر وہ کامنٹس یہ دیتا ہے کہ یہ جو بگ بینگ ہوا تھا یہ اتنا پریسائزلی کنٹرول تھا یہ دھماکہ کہ اس کا جو فریکشن آف بلین ایک اربویں حصے کا آگے سے ارب جو ہے اس کے برابر بھی اگر یہ ایکسپینشن، یعنی کہ جو چیز پھٹنے کا جو ریٹ ہے ایک دوسرے سے دور ہونے کا، 1 اربواں حصہ بھی، اس کے آگے کا اربواں حصہ بھی، اس میں بھی تھوڑی سی اونچ نیچ ہوتی تو ایک کائنات دوبارہ جو ہے کولیپس کر جاتی اور یہ کائنات وجود میں ہی نہ آتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنی رب کی اور کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے انسان۔ اتنی ٹینس ڈیٹیل سے یہ چیز کنٹرول ہے۔ اس نے لکھا ہے اس کو یوں سمجھے کہ یہ بالکل ایسا ہے کہ کوئی ایک پینسل کو اس کے نوک کے اوپر کھڑا کرے، یوں 1 ارب سال تک یہ پینسل کھڑی رہے خود بخود، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، نوک کے اوپر۔ اس سے زیادہ بیلنس ریکوائر تھا یہ کائنات کو بنانے کے لیے ایک دھماکے سے، ایک بگ بینگ سے۔ اس کے معنی بغیر یہ چارہ نہیں ہے کہ کوئی سپر بینگ ہے، کوئی سپرنگ بینگ ہے، یا پھر کوئی سپر نیشنل ایجنسی ہے جس نے اس چیز کو کنٹرول کیا ہے، اس دھماکے کو اتنا کنٹرول کیا ہے۔ کیوں؟ کہ دھماکہ تو ہمیشہ ڈس آرڈر کریٹ کرتے ہیں، یہاں پر ہم بیٹھے ہیں آرڈر کے ساتھ، دھماکہ ہوا ہر چیز اپنی جگہ سے ہل جائے گی۔ دھماکے سے تو انٹروپی انکریز ہوتی ہے۔ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنمکس بھی یہی ہے کہ انٹروپی ہمیشہ، انٹروپی کہتے ہیں فزکس کی لینگویج میں ڈس آرڈر کو، کہ دھماکے سے ہمیشہ ڈس آرڈر ہوتا ہے۔ یہ کیسا دھماکہ ہے کہ جس نے اتنی خوبصورت کائنات بنا دی، اتنے خوبصورت سیارے بنا دیے اور پورا اسٹیبلش سسٹم بنا دیا۔ اس کے معنی بغیر چارہ ہی نہیں کہ کوئی کنٹرولر تھا اس کے پیچھے۔ اس کائنات کے اندر یہ جو بگ بینگ ہوا یہ پریسائزلی کنٹرولڈ تھا۔ اس کو سائنٹسٹ نے نام دیا کہ وہ ایک سپر بینگ ہے۔ اس وقت جو مشہور رسالہ نکلتا تھا نیوز ویک کے نام سے، اس میں جو ٹاپ پہ جو فرنٹ پیج پہ جو ہیڈنگ تھی اس کا نام ہی یہی تھا، سائنس فائنڈ گاڈ۔ سائنس نے گاڈ کو، اللہ کو، ایشور کو، بھگوان کو دریافت کر لیا بگ بینگ کے اسٹیبلش ہونے کے بعد۔ تو الحمدللہ اس میں انہوں نے یہ ورڈکٹ دی کہ ایسی سپر نیشنل ایجنسیز اس میں انوالوڈ ہے اس کائنات کو پیدا کرنے میں، جو ٹائم اور اسپیس سے فری ہے، مخلوقات سے جدا ہے، اور ہمارا بھی یہی ماننا ہے۔ دوسرا نظریہ ہے ڈارونزم کا، تھیوری آف ایولیوشن، جس کو میں نے نام دیا ہے کولیپس آف ڈارونزم۔ تو ڈارونزم ہے یہ جو نظریہ، یہ ہے کہ ایک سنگل سیل خود بخود بن گیا، کہیں کیچڑ کے تحت پانی مکس ہو گیا، کہیں ایسی صورتحال بنی اور وہ ایک خلیے کے آگے اور آگے خلیے بنے، اور ٹائم کے ساتھ گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے قدرتی چناؤ، نیچرل سلیکشن ہوتی رہی، جو چیز طاقتور رہی وہ زندہ رہی، اور اس طریقے سے یہ پوری ڈیٹیل ہے، اس میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن 1955 کے اندر 2 سائنٹسٹ تھے جو میٹیریلزم میں بیس کرنے والے تھے، اللہ کی ذات کے منکر تھے۔ ایک کا نام تھا جیمس وانسن اور ایک کا نام تھا فینزن کرک۔ ان دونوں نے جائنٹلی ڈی این اے کے اسٹرکچر دریافت کیے، جینز دریافت کیے۔ ہر نیوکلیس کو، ہر خلیے کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے، اس کے اندر جینز ہوتے ہیں، اور ایک چائے کے چمچ کے اندر اتنے جینز آ جاتے ہیں کہ اس میں اتنا ڈیٹا سٹور ہو جاتا ہے کہ آج تک تاریخ انسانی میں جتنی کتابیں لکھی گئیں اور جتنی کئی ہزار سال تک لکھی جائیں گی، اس سے زیادہ ڈیٹا ایک چائے کے چمچ میں جو جینز آتے ہیں اس میں جینز رکھے جائیں ان میں لکھا جا سکتا ہے، اور وہ جینز اتنے پریسائزلی ان میں ڈیٹا انکوڈ ہوتا ہے کہ ہر انسان کے جینز دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اور ان جینز کے ڈیٹے کو لکھ لیا جائے تو اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ جو انسان ہے، اور یہ بھی انہوں نے کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے کہ آج سے اگر 700-800 سال کوئی مرا ہوا ہے، اس کے دانت انہیں ملے تو ان کے توڑ کے ان سے جینز نکالے، ان سے ڈی این اے نکالا اور اس پہ انویسٹیگیشن کی، تو وہ بتا سکتے ہیں کہ اس کے دانتوں کا سائز کیا ہوگا، آنکھ کی شکل کیا ہوگی، آنکھ کا سائز کیا ہوگا، آنکھ کا کلر کیا ہوگا، گردے کا سائز کیا ہوگا، ایچ اینڈ ایوری آرگن آف ہیومن باڈی، اس کا مکمل ٹینس ڈیٹیل تک ڈیٹا جو ہے، ظاہر اس کو لکھا جائے تو کروڑوں کتابیں چاہیے،
وہ تمام جینس DNA کے اندر جو موجود ہوتا ہے، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے بھی جینس نہیں بنا سکتی۔ اتنا انٹیلیجنٹ جو سسٹم ہے انسانوں میں، جانوروں میں، یہ خود بخود بن ہی نہیں سکتے۔ تو امریکہ میں ایک موومنٹ چلی، انٹیلیجنٹ ڈیزائن موومنٹ۔ وہ تحریک یہ کہہ رہی تھی کہ ہر چیز انٹیلیجنٹلی، ذہانت کے ساتھ ڈیزائن کی گئی ہے، بائی چانس نہیں۔ بائی چانس کے بدلے انہوں نے یہ ورڈ استعمال کیا، انٹیلیجنٹلی، ناٹ بائی چانس، یعنی ہر چیز کریٹ کی گئی ہے۔ پھر اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو انہوں نے آبزرو کی ہے کہ اس کائنات کے اندر اتنی فائن ٹیوننگس ہے کہ صرف، اب اس فائن ٹیوننگ پر بھی غور و فکر کریں، غور سے سنیں، اسے سمجھیں۔ کیا آپ اس انفارمیشن کو جان کر بہت خوش ہو رہے ہیں؟ کہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے انوینٹ کر کر اسی کی بنائی ہوئے کائنات کو، اسی کے دیے ہوئے دماغ کو یوز کر کر، اسی کے بنائی ہوئی چیزوں کو آبزرو کر کر لوگ اس تک پہنچنے کے بجائے اس کا انکار شروع کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو سمجھائیں غور و فکر سے۔ یہ مذہب نہیں کر سکتا، مذہب تو بس رسم و رواج میں ہی چلے گا۔ یہ ہم کو سمجھانا ہوگا، پڑھے لکھوں کو سمجھانا ہوگا عقل کے ساتھ، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ عقل کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اگر آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچو گے تو آپ کو سچائی آپ کے سامنے ضرور بالضرور آئے گی۔ تو تھیوری اسٹیبلش ہوئی، فیکٹ آف کریشن، یعنی ہر چیز کریٹ کی ہوئی۔ کائنات کے اندر اتنی فائن ٹیوننگس ہے، صرف ہماری زمین کے اندر ملین کی تعداد میں ہے۔ یہ فائن ٹیوننگ کا ہے۔ مثال کے طور پر ایک فائن ٹیوننگ میں ایک سورج سا زمین میں فاصلہ جو ہے 15 کروڑ کلومیٹر ہے، 15 کروڑ کلومیٹرز۔ یہ فاصلہ تھوڑا بھی کم ہو جائے تو لوگ، سارے جانور جو ہیں گرمی سے مر جائیں، یہ تھوڑا سا دور ہو جائے تو لوگ سردی سے مر جائیں۔ اس فاصلے کو جو مینٹین کیا گیا ہے، یہ اسپیشلی ڈیزائن ہے کہ زمین کے اوپر مخلوقات زندہ رہ سکے۔ یہ ایک فائن ٹیوننگ ہے۔ اس طرح کی ملینز آف فائن ٹیوننگ زمین پر موجود ہیں، جو سورج سے اربوں ایمپلیٹیوڈ ریس ہیں جو زمین کے اوپر کی طرف ٹریول کرتی ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک زمین پر پہنچتی ہے۔ اوزون لیئرز آتی ہیں، اس کے علاوہ اور باقی لیئرز آتی ہیں جو چیزوں کو آبزرو کرتی ہیں۔ پھر ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ، پھر جو زمین پر پیدائش کا سبب ہے سب سے بڑا، جو بایولوجی کا ایک اور لا جو فائنل ہوا ہے، کہ وہ یہ ہے کہ تمام زندہ چیزیں پانی سے بنی ہیں۔ ایک تو وہ لا کہ جو کوئی بھی زندہ چیز مردہ میں سے نہیں بن سکتی، اور دوسرا لا جو بایولوجی کا فائنل ہوا ہے کہ تمام زندہ چیزیں پانی سے بنی ہیں۔ تو پانی کی فزیکل پراپرٹی جتنی بھی ہے، ہر پراپرٹی ایک فائن ٹیوننگ ہے۔ فضا میں آکسیجن کی تعداد ہائیڈروجن کے اگین ایک فائن ٹیوننگ ہے۔ آکسیجن کم ہو جائے تو کوئی سانسیں نہیں لے سکتا۔ اس طرح کی فائن ٹیوننگ گننی شروع کی جائے تو یہ ملینز کی تعداد میں بن سکتی ہے، کہ اتنی فائن ٹیوننگ کہ یہ ٹیون ہم یہ ریڈیو کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہر چیز پریسائزلی ایک ڈیزائن کیا گیا ہے، خود بخود نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر مخلوقات آباد ہو۔ ایون پانی کا جو ایک قطرہ ہے، اس کے اندر 1 ارب سے زیادہ ایٹمس ہوتے ہیں۔ ایک پانی کے قطرے میں 1 ارب سے زیادہ، صرف اور صرف ایک قطرے میں۔ پھر ایٹم کے اندر الیکٹرانز، پھر اس کا سارا سلسلہ، ایک پوری ایک علیحدہ بحث، ایک نالج ہے۔ پھر 1988 میں ایک فلاسفر ہے امریکن، جارج گرینسٹائن، اس نے ایک بک لکھی ہے سمبیولک یونیورس۔ اس کے اندر ایک اسٹیٹمنٹ اس نے کوٹ کیا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آج ہم نے سائنٹیفک ڈسکوری نے اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اور چلانے والا ایک سپریم بینگ ہے، ایک سپر نیشنل اتھارٹی ہے، جو ٹائم اور اسپیس، زمان و مکان سے آزاد ہے، جس کے اوپر کوئی حوادث نہیں آتے۔ اس نے یہ ساری کی ساری چیزیں کنٹرول کی ہوئی ہیں، ہم مجبور ہو گئے یہ ماننے پہ۔ پھر 1997 کے اندر پیٹرک بلم نام کا ایک رائٹر ہے، اس نے ایک بک لکھی ہے گاڈ دی ایویڈنس، اللہ کا پروف کے اوپر۔ اس نے کہا ہے کہ گزشتہ چند دہائیوں کی سائنٹیفک ڈسکوریز نے آج انسانوں کی یہ چیز ماننے پر مجبور کر دیا ہے کہ گاڈ ہائپوتھیسس درست تھا۔ اب یہ سائنٹسٹ بھی بڑے ہی عجیب لوگ ہوتے ہیں،
یہ ہر چیز کو خود بخود ماننے تیار ہو جاتے ہیں کہ یہ خود بخود ہو رہی ہے، آسمان خود بخود ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ایک نیچرل لا ہے، ہر چیز خود بخود ماننے کے تیار ہوتے ہیں. لیکن آپ سوچیں کہ وہ ایک کو نہیں مانتے. وہ یہ نہیں کہتے ایک اللہ، ایک گاڈ، ایک سپریم وہ خود بخود ہے. جو ہم کہتے ہیں سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، ہر ضرورتوں سے بے نیاز ہے. ولم یلد ولم یولد، اس کے نہ بیٹے ہیں اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ ہر کروڑوں کھربوں چیزوں کو مانتے ہیں کہ یہ اپنے آپ ہو رہی ہے، لیکن ایک اللہ کو نہیں مانتے کہ یہ ایک اللہ، ایک گاڈ یہ اپنے آپ سے ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، یہ شروع سے ہے، اس نے ساری کائنات بنائی. تو یہاں سے جو ہے ایک پیٹرن بنتا ہے. تو سوچیں یہ بیوقوف ہیں کہ وہ بیوقوف ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو ایک خالق کو مانتے ہیں، وہ اپنے آپ سے شروع سے ہے، اس کی نہ ابتدا ہے اور نہ ہی انتہا ہے، اس نے یہ سب چیزیں بنائی ہے. تو ایک پیٹرن بنتا ہے. یا پھر ان لوگوں کو آپ چالاک مانتے ہیں جو ہر چیز کو بولتے خود بخود بن گیا. تو سوچیں کہ یہ کروڑوں چیز کو خود بخود بننا ماننا سمجھداری ہے، یا پھر کسی ایک گاڈ کو یہ ماننا کہ یہ خود بخود بنا ہے، یہ سمجھداری ہے. تو آپ کو ایک اندازہ لگے گا، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اصل بات کیا ہے. آج کی سائنس چیخ اٹھی اس بات پہ کہ کائنات کا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، اور وہ اللہ ہے. یہ سورج اللہ چلا رہا ہے، یہ چاند اللہ چلا رہا ہے، ہمارا دل اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. ایک بوڑھی کو پوچھا گیا کہ اللہ ہے یا نہیں، ثابت کرو. کہ وہ کہنے لگی کہ میں تو ایسے ہی مانتی ہوں. وہ کیسے؟ اگر یہ چکی میں اگر اکیلی چلاؤں تو یہ آرام سے چلے گی، اگر 2 یا 3 لوگ مل کر چلانا شروع کر دیں تو یہ چکی چلنا بند ہو جائیں گی. کوئی ادھر گھمائے گا، کوئی ادھر گھمائے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک ہے. یہ سسٹم جو ایک لیول سے چل رہا ہے، جو ہر ایک کو نہ ہندو دیکھتا ہے، نہ مسلم دیکھتا ہے، نہ عیسائی دیکھتا ہے، ہر چیز قانون ایک طرح سے کام کرتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ہی ایشور ہے، ایک ہی بھگوان ہے، ایک ہی اللہ ہے، اسی کی وجہ سے چل رہی ہے. انسان بٹے ہوئے ہیں، انسان نے بھگوان کو الگ الگ نام دے دیے، اللہ کو الگ الگ نام دے دیے، لیکن وہ خود ایک ہے. لیکن ہمارے اللہ نے، ہمارے ایشور نے ہر جگہ ہر قوم میں کتابیں بھیجی. وہ کتابیں وید بھی ہو سکتی ہے، بائبل، تورات، انجیل، اور اس کا آخری کلام قرآن میں آیا. یہ سب کچھ جو فیکٹس ہیں میں آپ کو قرآن کے ذریعے سے ثابت کرنے لگا ہے. اسے چاہے تو نوٹ کر لیں، چاہے تو جا کر قرآن میں اس پر ضرور دیکھیں. اب تک جو میں نے سائنٹیفک ڈسکوریز کی ہے، یہ سب قرآن میں پہلے سے ہی موجود ہے. اگر ہم غور و فکر کرتے تو اس کے ڈسکور کرنے والے مسلمان ہوتے. لیکن مسلمان تو ہمیشہ بس پڑھنے پہ ہی دھیان دیتے ہیں کہ پڑھتے رہے بس ثواب حاصل کرے. میں پڑھنے سے منع نہیں کرتا، پڑھنا ضروری ہے سمجھنے کے لیے، سمجھنا ضروری ہے عمل کرنے کے لیے، اور عمل کرنا ضروری ہے زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اس اللہ، اس گاڈ، اس بھگوان سے جڑنے کے لیے، ہمارے مقصد کو پہچاننے کے لیے. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہیں جو چلتے ہیں. لیکن آج ہم سب بس پڑھتے جا رہے ہیں، بغیر سمجھے پڑھتے جا رہے ہیں. پوری زندگی گزر جاتی ہے، سورۃ فاتحہ کا مفہوم مطلب کیا ہے پتہ نہیں رہتا، بس بائی ہارٹ کر کے پڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. ایک بڑی ہی خوشی کی بات یہ ہے دنیا میں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو پوری دنیا میں موجود ہے وہ قرآن ہے، جو سب سے زیادہ پوری دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب ہے. اور ایک غم کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب وہ بھی قرآن ہے. کوئی کتاب بغیر سمجھے کوئی پڑھتا نہیں. اگر اسے کنڑ آتی ہو، انگلش آتی ہو تبھی وہ انگلش میں پڑھے گا، ورنہ ہندی میں پڑھے گا. لیکن یہ قرآن کو لوگ پتہ نہیں کیوں بغیر سمجھے پڑھتے جاتے ہیں. شروع میں اگر بچپن میں اگر کوئی پڑھتا ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے. 80 سال کے لوگ، 60 سال کے لوگ بس ایسے ہی پڑھتے جاتے ہیں. کچھ سمجھیں، کچھ غور و فکر کریں، اس اللہ کے سامنے آئیں جس نے اپنے رسول کے ذریعے سے اپنا کلام بھیج کر وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہے. تو کچھ سمجھے تو صحیح. اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے جس قوم میں بھی رسول بھیجے اس کی زبان میں بھیجے تاکہ وہ سمجھ سکیں، غور و فکر کر سکیں اور دوسروں کو بھی سمجھا سکیں. اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے. ان قریب ہم زمین و آسمان میں اور ان لوگوں کے اپنی جانوں میں ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ وہ چیخ اٹھیں گے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ حق ہے، قرآن حق ہے. وہ چیخ اٹھیں گے. آج سائنٹسٹ چیخ اٹھے ہیں اندر سے.
اللہ نے کہا کہ ہم ان کو زمین و آسمان میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور وہ دیکھ لیں گے۔ ہبل نے 1920 میں جو چیز دیکھی اور کہاں تک پہنچا، اور اپنے اس جانوں نے جنس کی انسٹرکشن دکھائی زمینوں میں، آج یہ چیخ اٹھے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کہ کوئی اللہ ہے، کوئی گاڈ کریٹر ہے۔ اے لوگوں، کیا یہ چیز تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کنٹرول کیا ہوا ہے؟ یہ سب چیز بنانا تو بڑی چیز ہے۔ اللہ کا دعویٰ یہ نہیں کہ اس نے بنایا ہے، وہ ان سب چیزوں کو کنٹرول بھی کر رہا ہے، اور ان سب چیزوں کو مٹانے پر بھی وہ قادر ہے۔ کنٹرول کتنا مشکل کام ہے، ابھی بھی کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ اگر کنٹرول نہیں کرتا تو اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا آسمان کیسے کنٹرول ہوتا؟ تو آج بھی کنٹرول کر رہا ہے۔ انسان تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، تو یہ ان سب چیزوں کو کیا کنٹرول کرے گا؟ اور وہ اتنا گھمنڈ سے پھرتا ہے کہ کوئی ہے نہیں، لیکن وہ اللہ، وہ رحمان اتنا رحم والا ہے کہ وہ پھر بھی کچھ بھی نہیں کرتا، پھر بھی وہ اپنا رحم کرتا جاتا ہے۔ یہ پوری کائنات ابھی تک کنٹرول ہونا ہی اس کا بہت بڑی پروف ہے کہ کوئی ہے۔ یہ خود بخود کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا۔ بیک وقت اتنے کاموں کو کنٹرول کرنا اس اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی ایک آیت میں اس کا پہلا جو پورشن ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو اس نے تھاما ہوا ہے۔ اور آپ یہ بھی غور کرو گے تو کہتے ہیں کہ اللہ کو کسی نے بنایا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اسے بھی کسی نے بنایا ہو۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ کو کسی نے بنایا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ کو بنایا ہے اس کو بھی کسی نے بنایا ہے، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی کسی نے بنایا ہے۔ تو یہ چیز انفینائٹ ہو کے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، لا تعداد۔ اسی لیے ماننا پڑے گا کہ ایک ذات ہے جو حی اور قیوم ہے، جو خود سے قائم ہے، خود سے اسے کسی نے بنایا نہیں، اس نے یہ سب ساری چیزیں بنائی ہے۔ عہد کہتے ہی اسے ہیں، قل هو اللہ احد۔ عہد اسے کہتے ہیں کہ جس کا کوئی دوسرا نہ بن سکے۔ اب میرے ساتھ کوئی فون ہو، اب میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرا واحد فون ہے، یعنی کہ اس جیسے اور بہت سے فون ہوں گے دنیا میں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا احد فون ہے۔ تو واحد جیسے بہت سے ہو سکتے ہیں، واحد بھی اکیلا ہے، احد کو بھی عربی میں ایک اکیلا ہی کہتے ہیں، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ واحد کا مطلب میرے پاس ایک ہے، لیکن اس جیسے دنیا میں بہت سے ہوں گے، لیکن احد کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسی مثال بھی کوئی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، کریشن میں ہی نہیں ہے۔ سب کریشن ہے، وہ کریٹر کچھ ہٹ کے ہماری نظروں سے، ہماری سوچ سے، ہماری ذہن سے بہت بہت اونچی ذات ہے، جسے ہم سمجھ یا سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس اس کی صفات کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو ظاہر ہے، وہ اپنی صفات کے ذریعے سے ساری کائنات میں ظاہر ہے، اپنے رحم کے ذریعے سے، اپنے رب کی پالنے والے رب کی صفت کے ذریعے سے ظاہر، الظاہر ہے، الظاہر کے صفات، اپنی صفات سے ظاہر ہے اور اپنی ذات سے باطن ہے۔ وہ اتنا ظاہر ہے کہ اس سے ظاہر کوئی نہیں، وہ اتنا باطن ہے کہ اس سے باطن کوئی نہیں۔ والاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اتنا ظاہر ہے اپنی صفات سے، کوئی اس سے زیادہ ظاہر ہے نہیں۔ ہر جگہ اس کی شان جھلک رہی ہے، ہر جگہ اس کی صفات جھلک رہی ہے۔ وہ اتنا باطن ہے، وہ ظاہر ہونے کے باوجود بھی وہ اتنا باطن ہے کہ اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں۔ اب کوئی یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کا جواب میں آپ کو ایک کہانی کے تھرو دیتا ہوں کہ ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے ایک روبوٹ بنایا اور اس نے اسے دیکھنے کی سینس نہیں دی، ایسا سمجھ لے، یا پھر کوئی سننے کی سینس نہیں دی، کوئی بھی ایک سینس اس کے اندر وہ کوالٹی نہیں رکھی۔ اب وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے روبوٹ کہ اگر میرا بنانے والا ہوتا تو وہ نظر آتا، اگر میرا بنانے والا ہوتا تو میں اسے سن سکتا، لیکن اس کے اندر سننے کی سینس ہی نہیں دی اس نے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں بنایا، اس نے اسے دیکھنے کا سینس نہیں رکھا ہو، لیکن اسے سمجھنے کا سینس تو ہے۔ اب جب بھی یہ کائنات پر دیکھیں گے تو آپ کا دل پکار کے کہے گا کوئی تو ہے۔ اللہ اکبر، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کوئی تو ہے، کوئی تو ایک خالق، کوئی تو ایک رب ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے، تنہا ہے۔ یہ آپ کا دل چیخ کے پکارے گا اگر آپ کے دل پر پردے نہ پڑے ہو۔
بیک وقت اتنے کاموں کو کنٹرول کرنا اللہ کے ساتھ ہی ایک خاص ہے۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت میں اس کا پہلا جو پورشن ہے، اللہ لا الہ الا حی القیوم، اللہ ہے وہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو اس نے تھاما ہوا ہے۔ القیوم، ہر چیز کو تھاما ہوا ہے۔ ہر چیز میں جو امر کن ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈیوائن اسپارک نہ ہو تو کوئی چیز چل نہیں سکتی۔ جیسے پنکھے کی بہت خوبصورت وینڈنگ ہو، اگر کرنٹ موجود ہی نہ ہو تو یہ پنکھا کبھی نہیں چل سکتا۔ اسی طرح زمین، آسمان کی ساری مخلوقات، میں جو آپ کے ساتھ بول رہا ہوں، یہ سب کچھ، یہ فون، یہ موبائل، ہر چیز اس نیچرل لا کے تحت چل رہا ہے جو اس نے بنائے ہیں۔ اگر نیچرل لاز بنائے نہ ہوتے، اگر یہ لا ہی کسی نے نہیں بنائے ہوتے، سائنس اس کا نام ہے کہ وہ اس لاز کو ڈھونڈتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سائنس اس لا کو بناتی ہے۔ یہ سمجھیں، یہ غور فکر کریں، تھوڑی دیر رکیں اور سمجھیں کہ سائنس اس کا نام ہے کہ وہ جو اللہ ہے، وہ جو کریٹر ہے، اس نے جو لاز بنائے ہوئے اس پر ریسرچ کر کر اسے ڈھونڈتی ہے۔ سائنس اس لاز کو بناتی نہیں ہے۔ اگر آج ٹیکنالوجی بڑھ بھی گئی ہے تو اس سے اللہ، اس کریٹر کی عظمت اور اجاگر ہونی چاہیے کہ وہ کتنا بڑا انٹیلیجنٹ اللہ ہے، گاڈ ہے، جس نے اتنی پرفیکٹ کائنات بنائی ہے، نہ کہ یہ کہ ہم اس کا انکار ہی کر بیٹھیں کہ وہ ہے ہی نہیں۔ تو سائنس اس چیز کو ڈھونڈنے کا نام ہے، اسے بنانے کا نام نہیں ہے۔ بس سائنس اسے ڈھونڈتی ہے اور اسے کچھ ایک نام دے دیتی ہے، اور ہم اس نام کو رٹتے رہتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ خود بخود ہو رہا ہے۔ ہم نے تو بس اسے نام دیے ہیں۔ اسے آنکھ کے سسٹم کو، دماغ کے سسٹم کو، دل کے سسٹم کو ہم نے تو جانا ہے، سمجھا ہے۔ اس لیے وہ بھی اس لیے تاکہ انسانوں کے اللہ نے عقل دی ہے۔ یہ جانور کیوں نہیں سمجھ رہے؟ جانور کا ہاسپٹلس کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ صلاحیت ہے۔ وہ کس لیے ہے؟ وہ ایک بڑے مقصد کو پورے کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، جو اس کے بعد کے ایپیسوڈز میں، اس کے بعد کے چیپٹر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ کیا مقصد ہے، کہ اتنے کمپلیکس سسٹم نظام بنا کر، انسان کو بنا کر، وہ اللہ، وہ کریٹر کیا چاہتا ہے۔ میں آگے ضرور بتاؤں گا آپ کو۔ تو چلیں آگے چلتے ہیں۔ سائنس تو اس علم کو ڈھونڈتی ہے کہ کس طرح ہو رہا ہے، اور حیران ہو کر اس رب کے کاریگری کو سوچ کر اس کی محبت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کتنا اچھا کریٹر ہے، کتنی خوبصورت چیزیں اس نے بنائی۔ تو قرآن تو ایسا کہتا ہے کہ اس کی کریشن، اس کی کریٹ کی ہوئی چیزوں کو غور و فکر کر کر اس کی بڑائی اپنے دل میں اتاری جائے۔ یہاں الٹا ہو رہا ہے کہ اس کی چیزوں کے دیکھ کے، سمجھ کے اس کے انکار ہو رہا ہے۔ سورۃ فاطر کے ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو تھام رکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ جائیں، اور اگر یہ زمین و آسمان اپنی جگہ ہل جائیں تو کائنات میں کوئی ایک بھی نہیں جو اسے اپنی جگہ پہ لے آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی نے سنبھالے ہوئے، اتنی تیز رفتاری میں بھی اتنی بیلنس گریوٹی فورس کے ذریعے سے چل رہی ہے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو اتنا بڑا طاقتور ہو۔ جو دو نظریات اسٹیبلش ہوئے، بگ بینگ تھیوری، یہ کائنات ایک دھماکے سے ہوئی، اور دوسرا نظریہ فیکٹ آف کریشن، جو ہر چیز جو ہے یہ کریٹ کی گئی ہو، انٹیلیجنٹلی ڈیزائن ہے، پانی کے ساتھ زندہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں۔ ان دونوں تھیوریز کو الحمدللہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن میں ایک آیت میں ہی بیان فرما دیا ہے، اور وہ ہے سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 23۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ لوگوں کو لے کر ڈولنے نہ لگے، اور اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں، اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا، یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے۔ میں اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان ہے۔ کیا اس انکار کرنے والوں نے، کیا ان کافروں نے، کافروں کا مطلب حق کو واضح ہونے کے بعد میں، حق کو سامنے دیکھنے کے بعد میں بھی انکار کرنے والوں کو کفر کہتے ہیں۔ کیا ابھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ کہ خطاب انکار کرنے والوں سے ہوا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں،
اور یہ بات کہ اب تک ان مسلمانوں نے ڈھونڈا کیوں نہیں؟ ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ سائنس، قرآن، سائنس اللہ کی آیتیں بس قرآن میں نہیں ہے، اللہ ہر جگہ فرماتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، جس سے اس کے بنانے والے کو پہچانا جائے، سمجھا جائے۔ تو وہ یہ نہیں کہتا کہ قرآن ہی میں میری آیت ہے، یہ پوری کائنات میری آیت ہے، یہ پوری کائنات میری ڈیزائن کی گئی ہوئے، خود تم میری ایک آیت ہو، خود تم میری ایک نشانی ہو کہ کس طرح ایک حقیر سے قطرے سے ایک انسان میں نے بنایا۔ پھر جو کائنات میں 1929 میں ہبل نے دریافت کیا ہے کہ یہ کائنات میں ہر چیز ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے، ایکسپینڈ کر رہی ہے، اس کا ذکر سورہ زاریات کی آیت نمبر 47 میں موجود ہے۔ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم مسلسل اس کو پھیلاتے جا رہے ہیں، ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں، انا لموسیون، مسلسل ہم اسے ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جتنی بھی چیزیں ہم نے ابھی تک ڈسکس کی ہیں، ساری چیزیں قرآن پاک میں کسی نہ کسی فارم میں موجود ہیں۔ اللہ کی ایک ہی کتاب نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وید بھی اللہ ہی کی کتاب ہو، زبور، انجیل، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ بھی اللہ ہی کی کتاب ہو جو رسولوں کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ قرآن جو ہے وہی پہلی کتاب ہے، لیکن وہ آخری کتاب ہے، وہ ہر دور میں اترتی ہے۔ بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ بعد میں وہ لوگ اس میں کچھ ملاوٹ کر دیتے ہیں، اس میں کچھ جھوٹی چیزیں شامل کر دیتے ہیں، لیکن یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، تو اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ اس لیے یہ دریافتیں 1400 سال پہلے بھی تھے جو آج بھی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس قرآن میں آگے جا کے وہ کھلیں گے وقت کے ساتھ، اور غور و فکر کرنے پر اور چیزیں کھلتی جائیں گی۔ قرآن میں 1000 سے بھی آیات سائنٹیفک فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے۔ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن سائنس کو ٹچ کرتی ہے مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، اور وہ پرفیکٹ مثال رہتی ہے۔ اب یہ کائنات جو ہے یہ کسی مقصد کے لیے پیدا ہوئی یا پھر فضول ایسے ہی پیدا ہوئی؟ ما خلقناہما الا بالحق، ان سب چیزوں کو ساری چیزوں کو ہم نے ایک پرپس فل پیدا کیا، ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کی طرف علم نہیں رکھتے، توجہ نہیں دیتے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں کسی مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہیں۔ ہر بندہ، ہر انسان اپنی طرف سے سوچیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ سورج کا کیا مقصد ہے، چاند کا کیا مقصد ہے، پتوں کا کیا مقصد ہے، ان جن کا کیا مقصد ہے۔ میرے لیے سب سے اہم وہ چیز ہے کہ مجھے اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ کیونکہ جس ہستی نے مجھ سے پوچھے بغیر مجھے پیدا کر دیا، یہ پوری کائنات کو پیدا کر دیا، میں اتنا لاچار ہوں کہ اس نے مجھے بغیر پوچھے پیدا کر دیا۔ کہ ہم نے کوئی فارم فل کیا تھا کہ ہم ایسے بنے، میں لڑکا بنوں، لڑکی بنی ہوں؟ تو یہ اختیار اسی کا ہے کہ اس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اگر میں نے اپنی زندگی، اس نے جو گول بتائے ہیں، یہ ساری کائنات، اب غور و فکر کریں، ہر ایک کا ایک گول ہے، ایک مقصد ہے۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے کہ تمام کائنات میری ذکر میں لگی ہے، تسبیح میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ 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 کہہ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقصد کے تحت ان سب ساری چیزوں کو بنایا گیا ہے، وہ اس مقصد کے تحت چل رہی ہے۔ آپ غور کریں، آگ، وہ اپنے مقصد پر آج بھی قائم ہے۔ آپ دیکھیں درخت، وہ اپنے مقصد پہ آج بھی قائم ہے۔ آسمان، سورج، یہ ساری مخلوقات اس سے جو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے اسی طرح آج بھی قائم، پہلے بھی قائم تھی، آج بھی ہے اور آگے بھی رہے گی جب تک وہ کریٹر چاہے گا۔ لیکن انسان کو اختیار دیا گیا ہے، اس کے اندر دونوں خواہشات رکھی گئی ہیں، وہ کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا۔ اختیار اور ارادے پہ چھوڑ کر اسباب اسے بتا دیے گئے ہیں کہ تم کیا کرو گے تو تمہاری زندگی میں کیا ہوگا۔ تو اگر ہم اپنے گول کو پہچانیں گے ہی نہیں، اپنے مقصد کو سمجھیں گے ہی نہیں، تو ہم کریں گے کیسے؟ تو اسی لیے وہ اگر اللہ نے جو گول بنائے ہیں، ہم بھی اس گول کو اپنا لیں اور اسی گول کے تحت، اسی مقصد، اسی مشن کے تحت ہم اپنی زندگی گزاریں، تو ہم اس کے بعد کی دنیا میں بھی ہم ہی کامیاب ہوں گے۔ مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی اگر کوئی زندگی ہے تو وہی پر بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اپنی پیدائش کے مقصد کو اگر ہم نے نہ سمجھا تو وہ ہستی، وہ مجھے عذاب میں بھی گرفتار کر سکتی ہے، اور اس ہستی، اس گاڈ سے، اس اللہ سے بچانے والا مجھے کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جانیں اور ڈر جائیں اس بات پر۔ اب ہم اصل مقصد پہ آئے ہیں۔ اللہ کو ماننے کے بعد، اللہ کو سمجھنے کے بعد، اللہ کو ماننے کے بعد، رسول کا اقرار کرنے کے بعد دوسرا جو فریضہ آتا ہے وہ نماز کا آتا ہے، وہ نماز کا طریقہ ہے۔
کہ سب سے پہلے کلمے کے بعد، ایمان کے بعد سب سے سیکنڈ جو دوسرا فرض ہے ایک مسلمان کے لیے وہ ہے نماز۔ حشر میں جو سب سے پہلے سوال ہے وہ نماز۔ آنکھوں کی جو ٹھنڈک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے خوبصورت تھی وہ نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی تھی کہ آخری الفاظ یہی تھے کہ میری امت کے غریبوں کا دھیان رکھنا، میری امت کے غریبوں کی فکر کرنا اور نماز قائم کرنا۔ نماز نماز، صلاح صلاح صلاح، یہی آخری الفاظ تھے میرے نبی کے۔ ہم اس کے بعد ہم نماز کو سمجھیں گے کہ میرا دعویٰ ہے کہ میں اس نماز کو سمجھ جانے کے بعد آپ کو نماز سے عشق ہو جائے گا، آپ کو نماز سے محبت ہو جائے گی، اور یہ یوٹیوب میں کہیں پر اس طرح سے اس طریقے سے ڈیٹیل سے آپ کو نماز کا تذکرہ نہیں ملے گا کہ ہم نے تو اس رب کو جان لیا، اس اللہ کو، اس کریٹر کو، اب اس نے کس مقصد کے تحت ہمیں بنایا ہے وہ مقصد کو جاننے کی باری ہے۔ اب کیا مقصد ہے اس کے اتنے سارے کائنات بنا کر ہم کو لانے کے؟ اس مقصد کو جاننے کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو عبادت کے لیے بنایا ہے۔ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ اسے سمجھ کر آپ حیران ہو جائیں گے اور خوش ہو جائیں گے کتنا بڑا آپ کا رب ہے۔ اس کا جو آگے جو ایپیسوڈ آئیں گے اسے بھی آپ غور و فکر سے کریں، اور ان سب چیزوں کو جو اس کے بعد جو نماز کے بارے میں آئیں گی، عبادت کے بارے میں آئیں گی، وہ لکھ لیں تاکہ آپ کو یہ دوسروں کو بھی دعوت دینے کے لیے بھی بہت کام آئے۔ تو چلیں ملتے ہیں اس کے اگلے چیپٹر میں، دی نماز سیریز۔